نام نیاد مشرقی اور مغربی بلوچی۔ سید ہاشمی کی کتاب بلوچی زبان و ادب کی تاریخ، ایک جائزہ سے اقتباس۔ بولی یا لہجوں کے بارے میں اس قسم کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ شروع میں جب انگریز مستشرقین نے بلوچی زبان پر کام کرنا شروع کیا تو ان کا سامنا ان علاقوں کے لوگوں سے ہوا جو مری بگٹی کہلاتے ہیں۔ انہی لوگوں سے انہوں نے بلوچی سیکھی اور اس پر کام کیا۔ ان انگریزوں نے مری بگٹی علاقوں کے جائے وقوع کے لحاظ سے جو کہ بلوچستان کے آخری مشرقی حصے میں ہیں، اپنی اور دوسرے ہم عصروں کی سہولت کی خاطر اپنی کتابوں یا دیگر نوشتوں میں یہ لکھا کہ انہوں نے مشرقی علاقوں میں کام کیا ہے اور بلوچستان کے باقی علاقوں میں کام کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم نے اسی مشرقی علاقے کے لہجے کے شعری ادب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ لیکن بعد کے محققین اور خصوصاً پاکستانی محققین نے سابق کوئٹہ ڈویژن کو مشرقی بلوچستان کا نام دے کر بلوچستان کو لسانی بنیاد پر دو حصوں میں بانٹ کر زبان کے بارے میں اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جس ڈائلیکٹ، بولی یا لہجے کو یہ لوگ مشرقی بولی کہتے ہیں، اس تمام نام نیاد علاقے میں کہاں کہاں بولی جاتی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اس بولی یا لہجے کی اصل جگہ مری بگٹی علاقے ہیں۔ اگرچہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل یا سندھ میں کہیں جگہ یہی بولی معمولی فرق کے ساتھ گبول، لنڈ، بلوچ وغیرہ بھی بولتے ہیں، لیکن کوئٹہ ڈویژن کے باقی علاقوں کا لہجہ تو بالکل اور ہی ہے، اور ان علاقوں میں براوی، فختون، دہوار اقوام کی بھاری آبادی ہے، اور دوسرا حصہ یا بقول ان کے مغربی بلوچی کا حصہ پورا سابق کلات ڈویژن ہے، جس میں سراوان، جلاوان علاقوں کے علاوہ خاران، مکران اور لسبیلا کی ریاستیں بھی شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نہ تو خود محقق ہیں اور نہ ہی تحقیق کی زحمت کرتے ہیں، اور سالوں سے ان کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ انگریزوں کی کہی ہوئی باتیں دہرا کر اپنی علمیت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی احساس کمتری اور سہل انگاری کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیگانہ شخص کچھ سال یہاں رہ کر کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہو۔ دوسری طرف ہمارے چند ایک نگارندوں یا نویسندوں نے میجر موکلر اور اس کے ہم نواؤں کی پیروی میں بلوچی کے ایک لہجے کا نام ہی مکرانی لہجہ رکھ دیا ہے، بلکہ اس سے بھی سوا کچھ لوگ مری بگٹی بولی کے علاوہ عام رائج بلوچی زبان ہی کو مکرانی بولی کہتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے دینے میں ان کا مقام و محقق کہاں ہے، کیونکہ جب ہم بلوچی زبان پر کچھ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کو سیاسی حدبندیاں تک روک نہیں سکتی، اور ہر حالت میں ہم پاک بلوچستان اور ایرانی بلوچستان دونوں کو سامنے رکھ کر زبان کے بارے میں قلم اٹھاتے ہیں۔ اس حساب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ کوئٹہ ڈویژن کا حصہ مری بگٹی علاقے کے لہجے کو مشرقی بلوچی کہہ کر پھر سارے کلات ڈویژن اور پورے ایرانی بلوچستان کو ملا کر ان کو مغربی بولی کا نام دے کر زبان کو صرف دو بولیوں میں تقسیم کر کے نہایت بونڈے طریقے سے حدبندی کرتے ہیں، جو ہر لحاظ سے غلط ہے۔ اگر ہم بلوچی زبان کی بولیوں یا لہجوں کی اس طرح حدبندی کریں گے تو پورے اور متحدہ بلوچستان میں صرف مشرقی اور مغربی دو بولیاں متعین کرنا تو نہایت مضحک ہوگا، کیونکہ ہر ضلع کیا بلکہ ہر نیابت اور زیادہ صحیح معنوں میں ہر تحصیل کے ہر شہر کی اپنی علیحدہ بولی یا لہجہ ہے۔ اگر ہم بولی یا لہجوں کے نام لکھنا چاہیں تو ان کی تعداد حیرت انگیز ہوگی۔ اگر ہم مری لہجہ کو ایک بولی کہیں گے تو کلاتی بولی، کیچی بولی، پنجگوری بولی، سراوانی بولی، جلاوانی بولی، کوئٹہ بولی، ڈیرہ جاتی بولی، رند بولی، گبولی بولی، دشتی بولی کے علاوہ کہیں اور بولیاں صرف پاکستانی صوبہ بلوچستان میں بولی جاتی ہیں، جو عام بول چال میں نمایاں فرق رکھتے ہیں، اور انہی علاقوں میں اور جدا جدا بولیاں بھی موجود ہیں۔ مثلا نام نیاد مکرانی بولی یا مکرانی لہجہ ہی کو لیجیے، کیونکہ موکلر اور الفائن بین جیسے مستشرقین نے
اس کو یہ نام دے دیا ہے، اور حسب دستور ہمارے محققین نے ان کی تائید کرنا فخر سمجھتے ہیں، جو واقعی قابل افسوس ہے۔ اگر کسی انگریز نے کوئی بات کہی ہے تو ہم اس کی قرآنہ تقلید محض اس بات پر نہ کریں کہ انگریز کی کہی ہوئی ہے۔ اگر ہم بالفرض اس بولی کو مکرانی لہجے کا نام دیں گے تو کیچ، من، دشت، زامران، پنجگور، جیونی، گنز، گوادر، پسنی وغیرہ سب علاقوں کی بولیاں ایک دوسرے سے شناخت کی حد تک نمایاں اختلاف رکھتی ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب علاقے مکران ہی میں ہیں۔ اب کوئی بتا دے کہ ان میں سے مکرانی بولی کہاں ہے اور کون سی ہے۔ ہم اگر صرف پاکستانی مکران کے ساحلی علاقے پر نظر ڈالیں تو ہر چھوٹی بڑی بندر یا ساحلی گاؤں یا شہر کی بولی دوسری سے مختلف ہوگی۔ مثلا جیونی، گنز، پشکان، گوادر، سر، کپر، پسنی اور ماڑا ہر ایک ساحلی علاقے کا لہجہ نمایاں طور پر دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ تو صرف پاکستانی بلوچستان کی بات ہوئی۔ ایرانی بلوچستان جو اتنا ہی وسیع اور عریض علاقہ ہے، وہاں بھی یہی حال ہے۔ ہاں، جہاں کئی بولیوں میں معمولی اختلاف ہوگا، ان کو ہم ایک علاقے کا لہجہ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم مری لہجہ کو بھی بلوچی زبان کے مختلف لہجوں میں سے ایک لہجہ یا بولی کہتے ہیں، لیکن اس کو مشرقی بولی کہہ کر سارے باقی متحدہ بلوچستان کو مغربی بولی کا نام دے کر اس قسم کی غلط حدبندی یا تقسیم زبان کریں گے تو یہ سراسر غلطی ہوگی۔ یہ بات اس وقت ہو سکتی تھی کہ بلوچستان میں صرف 2 ہی لہجے ہوتے، اور یا پھر مری لہجے بولنے والوں کی تعداد کے ساتھ ان کا علاقہ بھی اس قدر وسیع ہوتا کہ متحدہ بلوچستان کے نصف کے برابر ہوتا۔ اگر محض 2 ایک آوازوں کی بنا پر اس تقسیم کو روا رکھا گیا ہے تو یہ بھی غلط ثابت ہوگا، کیونکہ ایرانی بلوچستان کے مغربی علاقوں میں 2 ایک ایسے وسیع علاقے موجود ہیں جہاں کے لوگوں کی بولی وہی ہے جو مری بگٹی کی بولی ہے۔ یہ علاقے جاشک، میناب اور گیابان پر مشتمل ہے، جو پھیل کر بندر عباس تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ان کی بولی کو ہم مغربی کہیں کہ مشرقی مری بولی، اور اس بولی میں صرف یہ فرق ہے کہ مری بولی میں غیر بلوچی الفاظ سندھی، پنجابی، سرائکی اور پشتو کی بہتات ہے، جبکہ گیابانی یا مینابی لہجے فارسی کے الفاظ مستعمل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کا اس طرح غلط لسانی تقسیم کرنا بالکل غیر حقیقی، غیر منطقی اور غیر قابل قبول فعل ہے۔ البتہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور ہر بولی اور ہر لہجے کے لوگوں کو اپنی بولی یا لہجے کے بارے میں تحقیق کرنا اور اس کے حقائق سے باقی لہجوں کے لوگوں کو روشناس کرانا ضروری ہے۔ کئی لوگ یہ لکھ کر بلوچوں کو اشتعال دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہماری ہی بولی صحیح بلوچی ہے اور دوسری بولیاں بالکل غلط ہیں، حالانکہ حقائق سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا، اور نہ ہی ایک بولی کے بولنے والے بزور قلم یا بزور شمشیر کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کو اپنی بولی اپنانے میں مجبور کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1955 میں بلوچی زبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کراچی میں مکسی ہاؤس میں بلوچی کنونشن منعقد ہوا تو کوئٹہ اور کلات کی نمائندگی آغا عبدالکریم، میر گلقان نصیر اور محمد حسین ان کا کر رہے تھے۔ گلقان نصیر نے یہی تجویز پیش کی کہ ہم اپنی ادبی زبان کے لیے ایک علاقے کا لہجہ اپنائیں تو ہمارا ادب یکساں طور پر آگے بڑھے گا اور بولیوں اور لہجوں کا مخمصہ بیچ سے اٹھ جائے گا۔ اگرچہ شروع میں اکثر حاضرین نے حسب عادت بن سمجھے بوجھے اس کی تائید شروع کی، لیکن میں نے اس کی کڑی مخالفت کرتے ہوئے ان کو ذہن نشین کرایا کہ کسی زبان و ادب کی تاریخ میں یہ چیز نہیں ملتی اور نہ ہی یہ قابل حمل چیز ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ وسیع بلوچستان میں 20 مختلف لہجے اور بولیاں ہیں، اور ہر بولی یا لہجہ بولنے والا طبقہ اپنی بولی کو دوسروں کے لہجوں سے بدرجہ بہتر سمجھتا ہے اور کبھی اس بات سے متفق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بولی کسی دوسری بولی کی خاطر قربان کر دے۔ اس کی مثال فرانس کی زبان سے لیجیے۔ موجودہ فرانسیسی ادبی زبان خود بخود یہ مقام پا گئی، حالانکہ حکومت ایک خاص شہر یا شاید
شاید پیرس ایک کی بولی کو ادبی زبان بنانا چاہتی تھی، لیکن اس سلسلے میں سب کاوشیں بیکار ثابت ہوئی اور موجودہ ادبی زبان بالکل فطری صورت میں ادبی دنیا پر حاوی ہو گئی۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ ہر شخص کو لہجوں اور بولیوں کے استعمال کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور جس بولی میں وہ صلاحیت ہوگی جو ہدف پر چاہ سکے، وہ بولی خود بخود لوگوں کو اپنے استعمال پر غیر ارادی طور پر مجبور کرے گی۔ ویسے زبان کی مثال ایک سیلاب کی سی ہے جو اپنا راستہ خود صاف کرتی آگے بڑھتی جائے گی۔ البتہ ہمیں جس چیز کی طرف مکمل توجہ دینی چاہیے وہ صحیح حملہ ہے۔ لفظ چاہے کسی بھی بولی یا لہجے کا ہو، مگر اس کی حملہ غلط نہ ہو، یعنی کتگ کو ہم کتاگ مت لکھیں، یا اردو کے لفظ کی مثال میں ہم گر کو گار مت لکھیں۔ چنانچہ یہی تجویز متفقہ طور پر مان لی گئی، اور آج اس تاریخی کانفرنس کو پورے 20 سال گزر چکے ہیں اور میری اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے، کیونکہ آج وہ بلوچی زبان جو علمی ادبی کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، وہ کسی ایک گاؤں، شہر، ضلع یا علاقے کی مخصوص زبان یا لہجہ اور بولی بالکل نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے کے ہر لہجے، ہر بولی کے الفاظ اس میں موجود ہیں، اور یہی بلوچی کی ادبی زبان بن چکی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بلوچی کی موجودہ ادبی زبان اتنی مقبول ہو چکی ہے کہ متحدہ بلوچستان کے علاوہ سندھ، پنجاب، ہندوستان، عربستان اور افریقہ تک کے بلوچوں نے اس کو خوشی خوشی اپنا لی ہے، اور کبھی بھولے سے بھی اس کی مخالفت میں ایک لفظ بھی آج تک زبان پر نہیں لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بلوچی زبان میں جتنی کتابیں، رسائل، پمفلٹ اور جرائد وغیرہ چھپ چکے ہیں، ان میں 99% کی زبان یہی مقبول عام بلوچی زبان ہے، اور مختلف علاقوں کے بولیوں کے احتیاط کی وجہ سے بلوچی زبان کا لغاتی سرمایہ ایک بحر بیکراں بن گیا ہے۔ اس لیے غیر بلوچی لکھنے والوں سے میری استدعا ہے کہ وہ اس مغربی اور مشرقی بلوچی کے مفروضہ کو ترک کریں، تاکہ ہم ان کو بلوچی صفوں میں انتشار پھیلانے والے فرقوں میں محسوب نہ کر پائیں، اور بلوچ نویسندوں، ادبا اور شعراء سے التماس ہے کہ وہ اس غیر فطری اور افتراق انگیز نظریہ کو خود ترک کریں، اور دوسروں کو بھی یہی ہدایت دیں کہ اس مذموم طریقۂ عمل سے پرہیز کریں۔